من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے فلک رسالت کے نیر اعظم، عرش الہی کے مطلب نشین، آدمیت کے وقار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سرکار انواع، نور مجسم، رسول معظم، رحمت دو عالم کی بارگاہ اقدس و طہر میں نہایت ہی خلوص، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور ذرا جی لگا کے پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل سے اٹھتا ہے، جان سے اٹھتا ہے، دل سے اٹھتا ہے، جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے اٹھتا ہے، جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اور عشق تو میر بھاری پتھر ہے، کب کسی ناتواں سے اٹھتا ہے؟ عشق تو میر بھاری پتھر ہے، کب کسی ناتواں سے اڑتا ہے؟ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، اڑائی کمریوں نے، طوطیوں نے، غریبوں نے۔ حضرات، یہ موت کی مجلس ہے اور مغرب بعد سے لے کر تقریباً 8:15 ہو رہا ہے، ابھی تک نعت کی محفل چل رہی تھی اور جتنے بھی شعراء حضرات تھے سب نے اپنے اپنے انداز میں آپ تک اپنی بات نظم کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے مرنا ہے، لیکن دنیا میں جس کے ماں باپ نہیں ہیں پھر اس کی دنیا بھی نہیں۔ اور جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مزید پریشانی آتی ہے اور کوئی بھی مصیبت آدمی اسی وقت محسوس کرتا ہے، اسی وقت احساس کرتا ہے جب اس کے اوپر وہ مصیبت آتی ہے، جب اس کے اوپر وہ پریشانی آتی ہے، تب اس مصیبت کا اسے احساس ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلنے لگتا ہے۔ آج جب تک میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا فدا حسین علیہ رحمت و رضوان جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، ہم لوگوں نے کبھی تک یہ نہیں جانا کہ یتیم کسے کہتے ہیں، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے زندگی اپنی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت تک ہم لوگوں کو احساس نہیں تھا جب تک ان کا سایہ ہم لوگ کے سر پہ موجود تھا۔ ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیسے سارے انتظامات ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی چیز کی بھی ہمیں فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی۔ تو
کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا، یہ میں نے چیز کو محسوس کیا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا اس وقت تک آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک آدمی تڑپتا نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے، اضطرابی کیفیت میں نہیں آتا ہے، بے چین نہیں ہوتا ہے، تڑپتا نہیں ہے، جب تک کہ اس سے وہ مصیبت نہ پڑی ہو، جب تک کہ وہ مصیبتوں کا سامنا نہ کیا ہو، جب تک کہ وہ مصیبتوں سے مقابلہ نہ کیا ہو، جب تک کہ اسے سوچار نہ ہوا ہو، اس وقت تک اس بات کا کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے تو جسے بخار ہے اسے ہی بخار کا احساس ہوگا۔ لوگوں پہ بڑے بڑے غم کھائے جاتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہم اور آپ آج اس بات کا ہمیں اس وقت احساس ہوا جب ہمارے والد محترم کا سایہ ہمارے سر سے چلا گیا۔ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، 10 جولائی کو وہ ہم لوگ کے درمیان سے چلے گئے، اور آج ستمبر کی 30 تاریخ ہے۔ 10 جولائی سے لے کر اور ابھی تک میں جہاں بھی جاتا ہوں تو تنہا جاتا ہوں، اکیلے جاتا ہوں، لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ جب وہ ہوتے تھے تو اکثر میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ان کا سایہ تھا، وہ اسٹیج پہ رہا کرتے تھے، حوصلہ افزائی دیا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا گھبرانا مت، کوئی بھی مسائل ہو، لیکن جس کے ماں باپ نہیں ہیں آپ ان کے دل سے پوچھیے تو اپنی فریاد کس کے پاس لے کے جائیں، اپنی مرادیں کس سے بیان کریں۔ اور ماں کا تو معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے، جس گھر میں ماں نہ ہو پھر وہ گھر ہی نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، انسانوں کی بات تو چھوڑیے، جانور بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتا ہے، ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بھی ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور ماں ہی باپ دنیا میں ایسی واحد شخصیت ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ترقی سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ لوگوں میں بات کرتے ہیں کہ میرے بچے نے فلاں کام بڑا اچھا کیا ہے، ورنہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں ماں باپ کے سوا آپ کی خوشی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، آپ کی ترقی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو حسد پائی جاتی ہے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ محسود بنائے، حاسد نہ بنائے، لوگ مجھ سے حسد کریں میں لوگوں سے حسد نہ کروں۔ تو یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور باپ ہی کا دل ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آگے چلا جائے۔ اور انسانوں کی بات کیا، جانور بھی تڑپنے لگتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے تو میں آپ کو جو واقعہ سناتا ہوں ماں کے حوالے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابی مدینے سے باہر نکلتے ہیں، جنگلوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ باغ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا ہے جو اپنے گھونسلے کی طرف آتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں اسے دیکھتے دیکھتے اس کے گھونسلے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہنچتی ہے تو اس کے بچے بھی نکلتے ہیں اور اپنے اس کے بچوں کے لیے وہ کھانا لے کے جاتے ہیں۔